لوگ بہت ہی فکر مند تقریر اور بہت ہی فکر مند شخصیت سن رہے تھے. ضرورت ہے اس بات کی جو ہم سن رہے ہیں اس پر عمل کر. اس لیے کہ ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اگر ہم نے ماں باپ کی خدمت نہیں کی اور ماں باپ کو زندگی میں ستایا پریشان کیا تو یقیناً ہم آخرت میں پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے. لہٰذا ہمیں عمل کی ضرورت ہے. اب میں اس کے بعد ایک بہت ہی عظیم شخصیت جن سے متعلق ہوں کہ اب جگہ کے بیٹھ بھائی آئی جن سے میری مراد حضرت مولانا مفتی خالد حبیب صاحب دامت برکاتہ العالیہ استاد دارالعلوم حضرت سید صاحب کے تشریف لائے اور ہمیں بنیادی بیانات سے ہم سب کو منور فرمائے. اس پر سوار تھے اور اس وقت کے حکمران نے اس کشتی کو شکار کیا اور ان عورتوں کو جیل کی سلاخوں میں، ان ضعیفوں کو جیل کی کوٹھیوں میں پھینک دیا. اسی میں سے ایک نوجوان لڑکی تھی جس نے اس وقت کے عرب کے فرمانروا حجاج بن یوسف کو، جو بڑا ظالم شمار کیا جاتا ہے، ایک خط لکھا اور بڑے درد بھرے انداز میں خط لکھا کہ کیا مسلمانوں کی غیرت مر چکی ہے، مسلمانوں کی تلوار کند ہو چکی ہے، سندھ پار میں ان کی بہنوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، اور آج مسلم حکمراں اور مسلم قائدین اور اللہ کا نام لینے والا یہ آج کہاں سویا ہوا ہے، کہاں کھویا ہوا ہے. اسی عنوان کا ایک خط یہ جیل خانے سے 7 سمندر پار حجاج بن یوسف کے دربار میں پہنچتا ہے. حجاج بن یوسف کو جو وہ خط ملتا ہے تو وہ لرز اٹھتا ہے، کانپ اٹھتا ہے اور بولتا ہے کہ نہیں میری بہن، ابھی مسلمانوں کی غیرت اور حمیت مردہ نہیں ہوئی ہے، اس کی تلواریں خود نہیں ہوئی ہیں، اس میں ابھی وہی دھار ہے، وہی تیزی ہے اور مسلمانوں میں وہی اسلامی غیرت اور حمیت ہے. صبح اٹھتے ہیں اور اپنے داماد اور اپنے بھتیجا جو اسی دن شادی ہوئی تھی اور پہلی رات انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ گزارا تھا، جس کی تاریخ میں عمر لکھی جاتی ہے کہ 17 سال عمر تھی، اپنے اس داماد کو بلایا اور کہا کہ اے محمد، آج سندھ کی سرزمین پر تمہاری ضرورت ہے، تمہاری بہنوں نے تمہاری حمیت کو للکارا ہے، کیا تم اس فریضے کو انجام دو گے؟ وہ نوجوان، میں نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، ایک 17 سالہ نوجوان، اس نے جو ہے بیڑا اٹھایا، مٹھی بھر جماعت کو لے کر 7 سمندر پار سندھ کے دریا پر کنارے ساحل پر آ کر بیڑا ڈالا. اور یہاں اس وقت راجہ طاہر کی حکومت تھی. اس نوجوان نے خط لکھا کہ تمہارے پولیس نے، ہرکارے نے، تمہارے کارندوں نے ہماری کچھ بہنوں کو گرفتار کر لیا ہے، ہمارے کچھ بوڑھے عمر دراز کو گرفتار کر لیا ہے، ہم انہیں لینے کے لیے آئے ہیں، اگر تم صحیح واپس کر دو تو ہم اپنے ملک لوٹ جائیں گے. اس وقت کے فرمانروا نے جب وہ تحریر پڑھی، آگ بگولا ہو گیا کہ کل کا نوجوان، ایک 17 سالہ نوجوان 7 سمندر پار آ کر کے میرے ملک میں مجھے للکار رہا ہے. خط کے پشت پر جواب لکھا کہ ہم تو اس لڑکے عورتوں کو واپس نہیں کر سکتے، اگر تم چھوڑا کر لے جا سکتے ہو تو لے جاؤ. محمد بن قاسم نے لکھا کہ ٹھیک ہے، کل میدان جہاد میں، میدان کارزار میں ہماری تلوار تمہارا فیصلہ کر دے گی. اس وقت کے فرمانروا کو یہ بڑا زوم تھا، بڑا گھمنڈ تھا کہ ہمارے پاس ہاتھی کا لشکر ہے، ہمارے پاس گھوڑوں کا لشکر ہے، ہمارے پاس زیرہ بند لشکر ہے، ہمارے پاس ہتھیار ہیں، تلوار ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں. اے نوجوان، تم اس سے ڈرو، تم اس سے ڈرو، یہ میرے جو سپاہی ہیں منٹوں میں تمہیں جو ہے پیس کر رکھ دیں گے. لیکن محمد بن قاسم کا جواب آیا کہ سن لو، تم اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتے ہو، تم اپنے تیر اور تلوار پر، گھوڑے اور ہاتھی پر فخر
اس لیے نوجوانوں، میں نے تاریخ کے ایک بہترین اور آئیڈیل نوجوان جس کی عمر 17 سال لکھی گئی ہے کہ واقعے سے میں نے اپنی بات کا آغاز کیا تاکہ نوجوانوں میں حوصلہ پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو۔ اور چونکہ یہاں نوجوانوں کے ساتھ بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، ہر طرح کی عمر کے لوگ ہیں، اس لیے میں اسی واقعے کے ضمن میں 4 باتیں آپ کے گوشے گزار کر دے رہا ہوں۔ اور 4 باتیں اگر میری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں پردے کے پیچھے سے، تو میں 4 باتیں ان کے گوشے گزار کر کے اپنی بات مکمل کر کے وقت کے اندر انشاءاللہ آپ سے رخصت ہو رہا ہوں۔ 4 باتیں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ نوجوانوں خاص طور سے سنو۔ نوجوان جب چلتے ہیں تو ان کے قدم زیادہ پھسلتے ہیں اور جوانی کا جذبہ ہوتا ہے، بہاؤ ہوتا ہے، اس لیے اس کے پھسلنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں خاص طور سے یہ سنو کہ نوجوان کا قدم، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، سر سے پاؤں تک ہمارا اور آپ کا خاص طور سے نوجوانوں کا گناہ میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ صبح جب بسترے سے اٹھ کر گھر کے باہر قدم رکھتے ہیں ہم اور آپ، تو اسی وقت سے گناہوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور جب بسترے پر جاتے ہیں تو بسترے پر جاتے ہوئے بھی جب تک نیند نہیں آتی ہے، نوجوانوں کے ہاتھ میں موبائل اور اسکرین ٹچ موبائل، اور اس پر جو ہے انگلیاں تھڑکتی ہیں۔ جب انگلیاں حرکت کرتی ہیں تو اس میں جو ہے ایسی رقاصائیں تھڑکنے لگتی ہیں کہ ہم اور آپ اگر دیکھ لیں تو شرم سے سر جھک جائے۔ بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اس لیے 4 کام ایسے میں آج بتلا کر جا رہا ہوں جو نوجوانوں کے لیے بھی مفید ہے، بوڑھوں کے لیے بھی مفید ہے، ہر عمر کے انسانوں کے لیے مفید ہے۔ اور میں یہ 4 بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ میرے بھائی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقع پر فرمایا کہ انسان چونکہ گناہ میں سے گزرتا رہتا ہے، قدم قدم پر گناہ ہوتے رہتے ہیں، چھوٹے اور بڑے ہوتے رہتے ہیں۔ اگر چھوٹے گناہ زیادہ ہو رہے ہیں تو 4 کام ہمارے بھائی کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس 4 کام کی برکت سے روزانہ کے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ معاف فرماتے رہیں گے۔ اگر بڑے گناہ سرزد ہو جائیں تو آپ اور ہم مل کر کے اللہ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ 4 کام۔ پہلا کام یہ ہے کہ ہم اور آپ آج طے کر لیں کہ انشاءاللہ قرآن کریم کو عظمت اور محبت بھری نظر روزانہ دیکھا کریں گے۔ کیا کریں گے؟ پہلا کام بولیے، بولیے نا بھائی۔ آج قرآن کریم کو عظمت اور محبت کی نظر سے دیکھیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن میں، رات میں، دن کے رات کے کسی بھی حصے میں قرآن کریم کو ایک مرتبہ عظمت اور محبت کی نظر سے دیکھ لے گا، اللہ اس کے صغیرہ گناہ معاف فرما۔ قرآن کریم اللہ کی آخری اور لازوال کتاب ہے، اس کے بعد روئے زمین پر کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ یہی کتاب ہدایت بھی ہے، دستور بھی ہے، منشور بھی ہے۔ اگر آج پوری دنیا امن اور شانتی چاہتی ہے، اگر آج پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ امن کا گہوارہ بن جائے، تو اس کو اگر سکون مل سکتا ہے، امن مل سکتا ہے، امن کا پیغام مل سکتا ہے، تو وہ قرآن کریم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی پر آخری میسج کے طور پر نازل کیا ہے۔ اے دنیا کے لوگوں، اے مسلمانوں، اے دنیا کے لوگوں، تم امن تلاشتے ہو دیگر چیزوں میں، تم امن تلاشتے ہو نوکریوں میں، تم امن تلاشتے ہو پارکوں میں، تم امن تلاشتے ہو کلبوں میں۔ آؤ قرآن کے اور آپ کو پڑھو، اس کے تعلیمات کو پڑھو اور اس پر عمل کرو، زندگی مکمل سکون پذیر ہو جائے گی۔ مسلمانوں، اٹھو قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ۔ مسلمانوں، اٹھو قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ، جہاں نے بے اما کو عافیت کے راز بتلاؤ۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ اگر قرآن ہمارے سینے میں ہو، قرآن ہمارا دستور ہو، قرآن ہمارا منشور ہو،
ہم ذلت اور رسوائی کے کارے مذلت میں گر گئے قرآن کو چھوڑ کر۔ اس لیے اے میرے بھائیوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کو اپنا دستور بناؤ، قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ، قرآن کی تلاوت کرو۔ میرے بھائی، جب قرآن دیکھنے میں ثواب ہے، صغیرہ گناہ کی معافی ہے، اب اندازہ کیجئے اگر کوئی قرآن پڑھے گا تو اللہ اس کو کتنا نوازا، کتنا نوازا۔ لہذا آج طے کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم قرآن کی تلاوت سے اپنی زندگی کو معمور کریں گے۔ ایک وقت تھا ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے، اگر فجر کے وقت اٹھ جاتے تھے تو اڑوس پڑوس کے گھروں سے جو آواز آتی تھی تو ماں اور بہنوں کی بھینی بھینی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ اور آج آپ مسلمان گلیوں میں چلے جائیں، صبح سے پہلے ہی تو آپ کے کانوں میں جو آواز آئے گی کسی رقاصہ کے تھڑکنے کی آواز آئے گی، گانے کی آواز آئے گی، ٹی وی اور ریڈیو کی آواز آئے گی۔ بولیے ایسے سماج پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی یا اللہ کا قہر نازل ہوگی؟ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کریم کو اپنی زندگی میں، اپنے سینے میں عظمت اور محبت کے ساتھ بٹھائیے اور اس کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنائیے۔ چونکہ وقت کی تنگ دامنی ہے، تفصیل میں نہیں کر سکتا، تو پہلا کام جو ہم کو اور آپ کو کرنا ہے کہ آج سے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیں، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں 24 گھنٹے میں تھوڑی دیر کا معمول بنانے کہ ہم اس وقت قرآن کی تلاوت کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے۔ اور جو لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں وہ طے کریں کہ انشاءاللہ مسجد کے امام صاحب سے، محلے کے مولوی صاحب سے، حافظ قرآن سے، جس طرح ہم اپنے بچوں کو انگریزی ٹیوشن پڑھاتے ہیں، میتھ کے لیے ٹیوشن کا انتظام کرتے ہیں، اپنے لیے بھی قرآن سیکھنے کا انتظام کریں گے۔ ورنہ یاد رکھیے کل قیامت کے میدان میں صحابہ کرام کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا اور آپ کا گریبان ہوگا۔ صحابہ کہیں گے کہ ہم نے 70 سال عمر میں قرآن کریم کو پڑھنا سیکھا اور تم 70 سال میں قبر میں آ گئے اور قرآن کا ایک ٹکڑا بھی تمہارے سینے میں نہیں رہا۔ بولو اس وقت ہم اور آپ خدا کے سامنے کیا جواب؟ اس لیے فکر کرنی ہو تو پہلا کام کہ قرآن کریم کی تلاوت، دوسرا کام کہ والدین کی خدمت۔ کیا کریں گے بولیے؟ والدین۔ ابھی مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے خدمت پر روشنی ڈالی، ہم اس سلسلے میں اس لیے زیادہ کوئی بات نہیں کریں گے۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی ماں باپ کو ایک مرتبہ عظمت اور محبت کی نظر سے دیکھے گا، اللہ اس کو ایک حج اور عمرہ کا ثواب عطا کرے۔ بتائیے، عظمت اور محبت کی نظر۔ ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کو 100 مرتبہ دیکھے، کہا اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، 100 مقبول حج اور عمرے کا ثواب اس کے خزانے میں لکھا ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ اللہ نے والدین کا مقام کتنا بلند فرمایا، اور آج جس کے والدین حیات سے ہیں وہ لاپرواہی برت رہے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، جن کو اللہ نے والدین کی دولت سے اب تک سرفراز رکھا ہے وہ والدین کی قدر کریں۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک بھی ہے تو آپ ان کی قدر کریں۔ یاد رکھیں، میں صرف 2 واقعات تاریخ کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ، چونکہ اسٹیج پر ہمارے بڑے جید علماء لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ماں کی بد دعا لگ جائے تو انسان آسمان سے زمین پر دھڑام سے گر جاتا ہے، اور اگر ماں کی دعا لگ جائے تو ایک اندھا انسان بھی آنکھ والا بن جاتا ہے۔ تاریخ میں بہت سارے واقعات ہیں، میں صرف 2 واقعات کو سناتا ہوں۔ اپنے والدین کی قدر کرو، ان کی عزت کرو، ان کی خدمت کرو اور ان کو خدمت کر کے راضی کر لو۔ آپ نے سنا ہوگا صاحب جریج کا واقعہ، سن لیجئے۔ 4 بچوں نے دودھ پینے کی حالت میں گفتگو کیا ہے، بعض روایتوں میں 5 بچے کا بھی ذکر ہے۔ 4 بچے ایسے ہیں کہ جنہوں نے بچپنے میں جبکہ وہ دودھ پینے کی حالت میں تھے گفتگو کیا، ان میں سے ایک صاحب جریج بھی ہے۔ یہ جریج، صاحب جریج بڑے عالم، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، انہوں نے گاؤں سے باہر
उनसे इल्म हासिल किया करते थे। एक दिन का वाकया है कि साहिब जुरैज की माँ उस कुटिया के दरवाजे पर पहुंची और वो साहिब जुरैज नियत बांधे हुए नफल नमाज पढ़ रहे थे। आवाज दिया, ए बेटा जुरैज। अब उन्होंने सोचा कि माँ की आवाज है, अब मैंने नियत बांध ली है और मैं नफल नमाज पढ़ रहा हूँ, चलो पहले मैं नमाज पढ़ लेता हूँ, अल्लाह को राजी कर लेता हूँ, नमाज से फारिग होकर फिर माँ की बात सुनूं। फिर माँ ने आवाज दिया, ए जुरैज, नहीं सुना। फिर तीसरी मर्तबा आवाज दिया, जुरैज, नहीं सुना। वो माँ देख रही थी कि मेरा बेटा इबादत में लगा हुआ, नफली इबादत में लगा हुआ। बेटे को चाहिए था कि वो नफली इबादत की नीयत तोड़ दे और अपने माँ की आवाज पर लब्बैक कहे, और ये कहना चाहिए था कि माँ, मैं पहले तेरी खिदमत बजा लाऊं, फिर अल्लाह को मैं राजी करूंगा, अल्लाह की खिदमत करूंगा। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि अल्लाह की इबादत को छोड़कर माँ की खिदमत पहले कैसे बजा लाऊं। माँ ने 3 मर्तबा आवाज दिया, नहीं सुना, आवाज नहीं आई। तो लौटते हुए माँ ने ये कहा कि जा, अल्लाह तुझे किसी ताइफा की नजर लगा। ताइफा जानते हैं, बेसिया जिसको कहते हैं, हम लोग अपनी जुबान में अगर बोंडी जुबान कहिए तो रंडी जिसको बोलते हैं। बस माँ का घर चली गई। कुछ दिनों के बाद वो तकरीर फरमा रहे हैं, मुरीदीन का मजमा है। एक औरत गोद में बच्चा लिए हाजिर हो, समझिए, और कुटिया के गेट पर खड़ी होकर कहती है कि ऐ लोगों, तुम इसकी बात सुनते हो, देखते हो, इस शख्स ने मेरे साथ ज़िना किया और उसी ज़िना के सदक़े में ये बच्चा है। अब बताइए कि एक बड़ा अल्लाह वाला है, बड़ा आलिम है, आबिद और जाहिद है, उसके बहुत सारे मुरीदीन हैं। अब भरे मजमे में कोई औरत आकर ऐसा इल्जाम लगा दे, बोलिए उनके शागिर्दों पर और मुरीदीन पर क्या असर पड़ेगा। एक साजिश के तहत उस औरत को तैयार किया गया था, माँ की बद्दुआ चूंकि लगनी थी, साजिश के तहत उस औरत को तैयार किया गया था। वो औरत आई और मजमे में उसने इल्जाम लगाया। अब तो जितने भी मुरीदीन थे उसमें से बाद लोग पिल पड़े कि वाह, देखिए हमको वाज और नसीहत करते हैं, और हजरत का किरदार देखिए। बाद लोगों ने हाथ भी चला दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि सुनो भाई, सुनो, जो कुछ करना होगा पहले उस औरत को और बच्चे को मेरे सामने करो। चुनांचे बाद लोगों ने कहा कि सुन लो इसकी भी बात, सामने किया गया। वो बुजुर्ग साहब खड़े हुए और बच्चे के सीने पर हाथ रखा और कहा कि ए बच्चा, तू अल्लाह के वास्ते ये बात बतला कि तेरा बाप कौन है। बच्चा दूध पी रहा, माँ की छाती से मुंह हटाया और उसने कहा कि ऐ लोगों सुनो, ये बुजुर्ग साहब मेरे अब्बा नहीं है, बल्कि फला गांव का फला चरवाहा मेरा बाप है, जिससे मेरी माँ ने ज़िना किया था और उसी वजह से मैं पैदा हूं। बोलो, माँ की बद्दुआ ने इतने बड़े आबिद और जाहिद को जलील और रुस्वा करके छोड़ा कि नहीं छोड़ा। ऐ लोगों, आज तुम समझते हो कि माँ कुछ भी बोल जाए हमारी जिंदगी पर उसका असर नहीं पड़ रहा है। याद रखो, माँ और बाप की तकलीफ का नतीजा जब तक तुम दुनिया में नहीं भुगत लोगे, अल्लाह तुम्हें मौत नहीं देगा। कुछ गुनाह ऐसे हैं जिसकी सजा जब तक अल्लाह जमीन पर बंदे को नहीं देते हैं, अल्लाह उसको मौत नहीं देते हैं। उन गुनाहों में से एक गुनाह ये है कि अगर हमने माँ बाप को तकलीफ दी है तो हमारी औलाद उससे कहीं ज्यादा जब तक हमको तकलीफ नहीं पहुंचाएगी, हमें मौत नहीं आ सकती। इसलिए आज तौबा करो, जिसने अपने बीवी के कहने पर, अपने समाज के नौजवानों के बहकावे पर या किसी और वजह से अपने माँ बाप से मुंह मोड़ लिया है, आज जाओ और उनके कदमों पर गिरो और अपने माँ बाप से माफी करके उनको राजी कर लो, तब तेरा रब भी तुझसे राजी होगा। वरना याद रखो, जब तक माँ बाप नाराज हैं, अल्लाह की लानतें उस इंसान पर बरसती रही। और एक वाकया सुन लीजिए, जितने भी उलमा बैठे हुए हैं ना, दौरे में एक किताब पढ़ते हैं बुखारी शरीफ, और बुखारी
شریف کا مرتبہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس روئے زمین پر قرآن کریم کے بعد جس کتاب کا درجہ ہے وہ بخاری شریف۔ اب اندازہ کیجیے اس میں وقت کا بہت پابند ہے، 25 منٹ کیا ہے جی، 20 منٹ روکنا ہی نہیں چاہیے، مضمون ذہن سے نکل جاتا ہے۔ بخاری شریف کا مرتبہ ہے، ان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے سے پہلے ان کے والد صاحب کا سایہ سر سے اڑ گیا۔ ایک ماں تھی بہت تہجد گزار، عبادت گزار۔ ایک دن ماں تہجد میں اللہ سے دعا کر رہی ہے کہ اے پاک پروردگار، آپ نے بڑھاپے میں ایک سہارا دیا، وہ بھی اندھا ہے، بجائے اس کے کہ وہ میرے لیے سہارا بنے میں اس کا سہارا بن رہی ہوں، اور میرا جو ظاہری سہارا تھا میرا شوہر، آپ نے اس کو پہلے اٹھا لیا۔ اے اللہ میرے ساتھ کوئی رحم اور کرم کا معاملہ کرو۔ یہ دعا کر رہی تھی کہ دوران دعا ہی ان کو نیند کا جھونکا آیا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور 2 نور اپنی 2 انگلیوں میں لے کر آئے ہیں، اور ان کے بیٹے امام بخاری جو اسماعیل نام ہے ان کی دونوں آنکھوں میں لگایا، اور لگانا تھا کہ ماں کی بھی نیند ٹوٹ گئی، اور وہ بچہ امام بخاری وہ آنکھ ملتے ہوئے کھڑا ہوا کہ امی جان مجھے نظر آنے لگا ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوں۔ تو دیکھیے ماں نے دعا کی تو ایک نابینا انسان بینا ہو گیا، اور وہی نوجوان آگے چل کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے بھائیوں، اس لیے ماں باپ کی دعائیں لو اور لینی چاہیے۔ تو یہ دوسرا کام تھا کہ ماں باپ کو کی خدمت کرنا۔ تیسرا کام یہ ہے کہ ہم اور آپ جس کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ خانہ کعبہ کی زیارت کریں، حج کریں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتی ہے اور انسان جو کچھ مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ جس کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے وہ بہانے کرتے کہ بیٹی ہے، بیٹا ہے، شادی کر دیتے ہیں، گھر بنا دیتے ہیں۔ جس طرح نماز فرض ہے اس کے لیے بیٹا بیٹی حائل نہیں ہو سکتی، جو شخص صاحب استطاعت ہو گیا اسی طرح حج فرض ہو گیا۔ بیٹی کی شادی کی بنیاد پر اگر آپ حج کو ٹال رہے ہیں، اگر آپ کی موت ہو گئی تو آپ منافق بن کر کے۔ اور چوتھا کام یہ ہے کہ سماج میں اگر کوئی عالم دین ہے، کوئی حافظ قرآن ہے، تو اس کو عظمت اور محبت کی نظر سے دیکھیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی حافظ دین قرآن کو یا عالم دین کو ایک مرتبہ عظمت اور محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ 4 کام تھے جو آپ کے کرنے کے تھے۔ پہلا کام کیا بتلایا میں نے؟ بولیے، قرآن کریم کی تلاوت۔ دوسرا کام والدین کی خدمت، اور تیسرا کام اللہ نے جس کو استطاعت دی وہ حج کرے، خانہ کعبہ کی زیارت کرے، اور چوتھا کام کہ عالم دین اور حافظ قرآن کو عظمت اور محبت بھری نظر دے۔ یہ 4 کام آپ کے کرنے کے تھے۔ صرف 2 منٹ میرے رہ گئے، میں 2 منٹ میں 4 باتیں اپنی ماں اور بہنوں کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، پھر کبھی تفصیل کروں گا اگر اللہ نے موقع دیا۔ کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں 4 کام کر لیں، ان کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے۔ المرأۃ اذا صلت خمسها، کہ عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، وصامت شہرها، 1 مہینہ رمضان کا روزے کا ہے روزہ رکھ لے، واحسنت فرجها، اور اپنے آپ کو پردے میں لے آئے، واطاعت بالها، اور شادی ہو جانے کے بعد اپنے شوہر کی مان کر
बूढ़े छोटे हर इंसान के लिए हमने बयान किया है, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी उस पर अमल की तौफीक बख्शेंगे और आपको भी अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाएंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, और भी मजीद वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।